السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم کافی بصیرت افروز خطابات کو آپ کے سماعت فرمایا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے میسیج کے طور پر دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا اپنے عنوان پہ آنے سے پہلے. پہلی بات یہ کہ اگر جگدیش چندرا صاحب یہاں موجود ہوتے تو بہتر تھا. انہوں نے مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، بتایا کہ ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا. لیکن ایک اہم واقعہ ہے، عبدالحمید کے بارے میں تو سب کہتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ہے وہ آسام کی سرزمین تیزپور کا واقعہ. جب چائنا کی فوجیں اندر داخل ہو گئی ہمارے ملک میں، فوج پیچھے ہٹ گئی. جو کلکٹر پر ذمہ داری تھی کہ اس ضلع کی حفاظت کرے، کلکٹر مہاراج ضلع چھوڑ کر چلے. غریب مزدور مسلمانوں نے جب دیکھا کہ جو ہے فوج آ گئی ہے چائنا کی اور ہمارے ملک پر، ہمارے محب ملک پر یہ جو ہے قبضہ کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں نے نعرہ لگایا، گھر میں جو کچھ ہتھیار تھا ٹوٹا پھوٹا لے کر نکلے اور چائنا کی فوج کا منہ پھیر دیا. اس وقت کے چیف منسٹر چھاگرا کو پریس کانفرنس میں کہنا پڑا کہ تیزپور کے مسلمانوں نے ہندوستان کی لاج رکھا. عزیزان گرامی، آج بھی ہم اسکول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے تقاضا کرے محب کو معبود بنایا جائے، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم وطن سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن وطن ہمارا معبود نہیں ہو سکتا. جس کی گود سے ہم پیدا ہوئے ہم اس کا سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے. عبادت صرف ہمیں الہ واحد اس کی عبادت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات ہیں، میں نے صرف ایک تیزپور کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. مسلمانوں کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے، اگر میں سنانا چاہوں تو پھر بہت سارا پوری اس میں چلے جائے، لیکن بہت ایک اہم واقعہ تھا جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا. اور مولانا سلیمان سکندر صاحب جو ہماری تنظیم کے نائب صدر تھے مرحوم، وہ اس واقعے کو اکثر اپنی تحاریر میں پیش کیا کرتے. عزیزان گرامی، یہ واقعہ ایسا ہے کہ ان فرقہ پرستوں کے لیے لگام لگانے والا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ملک سے محبت نہیں کرتا، لیکن یقیناً ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ملک کو معبود کا درجہ نہیں دے سکتے، معبود کے مقام پر ہم ملک کو لا نہیں سکتے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. عزیزان گرامی، ملک کی محبت کی بات چلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ جس کو مکی حیات طیبہ کہتے ہیں، 13 سال، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مشکلیں اور مسائل اس دین کی دعوت کے لیے وسلم کو پیش آئے اور آپ نے اس کو برداشت کیا اور اس کا مقابلہ کیا. لیکن جب اہل مکہ نے آپ کو مجبور کیا ہجرت کے لیے، مکہ مکرمہ کو جب چھوڑ رہے تھے، آپ نے پلٹ کر کیا فرمایا؟ اے کعبہ، اے شہر مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں پر جو ہے چین سے رہنے نہیں دیتے، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. یقیناً اس علاقے سے جس میں ہم رہتے ہیں، اس شہر سے جس میں ہم رہتے ہیں، وہ ریاست جس میں ہم رہتے ہیں، وہ ملک جس کے ہم باشندے ہیں اور جس کے ہم شہری ہیں، اسے محبت کرنے کی بات ملتی ہے. لیکن محبت کا جو درجہ میں نے آپ سے کہا، وہ درجہ کبھی اللہ رسول کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں بن سکتی ملک. یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں رہنی چاہیے. اور وہ لوگ جو ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ سمجھے کہ ہم حقیقی محبت کرنے والے ہیں، ہم کوئی جھوٹے دعوے اپنی محبت میں کرنے والے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہاں بات شیخ نے کی خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں. خطبہ حجۃ الوداع کی بات یہاں شیخ نے کی، آپ نے سنا کیا بہترین میسیج تھا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات پہ پھر نئے انداز سے اس پہ غور کرنا چاہیے. یقیناً جو بنیادی تعلیمات ہے اس میں ایک حرف بھی کوئی بدل نہیں کر سکتا. اگر سارے دنیا کے مسلمان مل کر چاہیں کہ قرآن مجید کے ایک لفظ ایک حرف کو تبدیل کر دیں تو ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے، تو ٹھہرتے تو کاش بہتر ہوتا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلماتہ، کہ اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے اپنے لیے. عزیزان گرامی، قرآن مجید ایک عظیم معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں میں تھمایا. اس موقع پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت کے میسیج کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چل رہا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو شدت پسندی ہے کسی نظریے میں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے
کہ اکثر لوگوں کے خطبات سن رہا ہوں، مساجد میں بیان ہو رہا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو کسی قسم کا جلسہ کرنا، کسی قسم کا جلوس نکالنا یہ بدعت اور گمراہی، یہ بات واضح طور پہ کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف ایک شدت پسندی ہے انتہا کو پہنچی ہوئی، روڈ پہ اسلام کا نام لے کر، حضور کی میلاد کا نام لے کر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تماشا دین کا بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تعمیر ملت اس کے بانی مرحوم خواجہ سید خلیل اللہ حسینی صاحب علیہ رحمہ اور ان کے رفقا علی جناب مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب اور مرحوم مولانا سلیمان سکندر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اس اعتدال کی روش اختیار کی کہ اس دن کی مناسبت سے، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے سیرت کے میسیج کو، سیرت کے پیغام کو لوگوں کے سامنے لایا جائے اور حقیقت میں واقف کرایا جائے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اس دنیا کی اور اخروی کامیابی، آخرت کی کامیابی صرف حضور اکرم کے دامن سے وابستہ کی ہے۔ جو طریق، جو آئیڈیل پرسنالٹی ہونی چاہیے، وہ کوئی قائد، کوئی لیڈر، کوئی مذہبی پیشوا نہیں، بلکہ وہ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے آئیڈیا، وہی ان کی ذات ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ آپ کی سیرت کو عام کرے، سمجھے، ہم عمل کریں، ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے بات کر رہا تھا خطبۃ حجۃ الوداع کی۔ اس خطبے میں کا جو میسیج ہے وہ تاریخ انسانیت کا انسانیت نواز پہلا منشور ہے جس نے لوگوں کو بتایا آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ آپ اقوام متحدہ کے جیسا ادارہ بنا دیجئے، لیکن آج رنگ و نسل، علاقے واریت کا تعصب، غریب اور امیر کے خطوط، آج دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہے کہ لوگوں کو دوسروں کو تہذیب، دوسروں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اپنے رنگ و نسل کی بنیاد پر اپنا فخر کیا جاتا ہے۔ آج بات تو کہی جاتی ہے اس امریکہ کی جہاں پر ایک کالا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، لیکن آج عوام کا کیا حال ہے؟ آج کالوں کو چن چن کے مارا جاتا ہے۔ اس بنیاد پہ یہ ولایت ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا سارے رنگ نسل، حسب کے تعصبات میرے قدموں کے نیچے میں روانتا ہوں۔ آج سے کوئی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کوئی اجمی پر فوقیت نہیں، بلکہ اللہ کے پاس وہی متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس وہی متقی تقوی والا وہی ہے، اللہ کے پاس پسندہ وہی ہے جو تقوی کی روش اختیار کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، کیسی بہترین تعلیمات، کیا فرمایا گیا، کیا بہترین تعلیم دی گئی کہ رنگ و نسل، حسب نسب کی بنیاد پر امتیاز کسی اور انسان سے بڑھتا نہیں، انسانیت نواز بات آپ نے فرمائی، کیسی بہترین بات آپ نے کہی۔ عزیزان گرامی، آج بات ہوتی ہے خواتین، آج کہا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو 4 دائرے کے اندر گھیر دیا اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ باہر نکالا جائے۔ اسلام اجازت دیتا ہے لیکن چند شرائط عائد کرتا ہے، ان شرائط کے ساتھ اور خواتین جو ہے باہر نکل سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورتوں کو اسلام میں ڈپریس کیا جا رہا ہے، سپریس کیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ عورتوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں ساروں کا حق ادا کر دیا، لیکن مردوں میں ایک مرد ہے جس کا میں نے حق ادا نہیں کیا، اور عورتوں میں ایک عورت ہے جس کا میں نے حق ادا دنیا میں نہیں کیا، میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کو ان کا حق دلاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں کون؟ فرمایا ابوبکر صدیق۔ پوچھا عورتوں میں کون؟ تو کہا ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ آپ کی مال، آپ کی دولت بڑی دولت مند خاتون تھی، اسلام کی اشاعت میں بڑا کارنما ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک اور واقعہ عورتوں کے بارے میں کہوں گا کہ میری ماں ہے، میں نے یہاں موجود ہے، کہ آپ کی گود میں جو پڑھ رہے نسل، یہی اسلام کے مستقبل کو درخشاں اس ملک میں کر سکتے ہیں، اسلام کے مستقبل کے بارے میں یہی سوچ سکتے ہیں اور وہی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ مجھے اس وقت حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں، ان کے شوہر عیسائی ہیں اور انہوں نے اسلام سے روکا نہیں، سنے۔ حضور صلی جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، ان کے شوہر نے دیکھا کہ حضور کے پاس اپنے بیٹے کو بار بار لے جا رہی ہیں، پھر ذرا شعور آیا تو کہا کہ رسول اس کو رکھ لیجیے، آپ نے خدمت کے لیے اس نے چھوڑ دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ نہیں رہا، ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں عیسائی حالت میں بعض روایتوں کے مطابق ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ اسلام سے منہ نہیں موڑی، اسلام پہ قائم رہی۔ بعد میں ان کے خالصات بھائی جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کرے، مدینے کے رہنے والے انصار صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا تو کہا کہ یقیناً تم ایسے ہو کہ جس کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تم سے مطالبہ کرتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ مہر میں کتنی رقم مانگتے ہیں؟
اتنے باپ اتنی دولت تم کو چاہیے؟ تو کہا کہ مجھے کچھ دولت دینے کی ضرورت نہیں، تم ابھی تک غیر مسلم ہو، تم حالت شرک میں ہو، تم ایمان لا لو تو یہ میرا مہر ہوگا۔ یہ مثال خاتون نے بتائی کہ مہر کو ٹکرا دیا، ایمان کو خرید دیا حضرت طلحہ انصاری نے، اور بعد میں ان کی سخاوت کے چرچے ہونے لگے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت بڑا کام کیا جب اسلام کے دامن میں آئے۔ عزیزان گرامی، عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں سمجھیں دین کے بات کو۔ آج بڑی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہے میراث میں جو ترکہ ملتا ہے، ترکے میں جو حصہ آتا ہے کہ لڑکے کے لیے دگنا اور لڑکی کے لیے اس کا آدھا، یہ اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ ذمہ داریوں کے ساتھ راحتیں دی گئی، جس کی رسپانسبلٹیز ہوں گے اس کے اتنے رائٹس اسلام نے رکھے ہیں۔ کمانے کی ذمہ داری مرد کو دی گئی، اس لیے میراث میں ترکے میں جو کچھ حصہ آتا ہے اس میں دوہرا حصہ اس کو رکھا گیا۔ اگر عورتوں کے لیے اسلام میں اتنی بہترین چیز ہے، ایک میاں اور بیوی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، شوہر بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، لیکن اور شوہر زبردستی کر کے اس کی کمائی میں سے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، اپنے گھر کی کفالت کے لیے کوئی پیسہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہ عورت اگر اس میں سلوک کرنا چاہے، عورت اگر اپنی مرضی سے دے تو ٹھیک ہے، لیکن کمانے کے باوجود اس عورت کا پیسہ کوئی مرد نہیں لے سکتا۔ آپ مجھے بتا دیجئے، آج یورپ کے معاشرے میں بتا دیجئے، عورت جتنا کماتی ہے اس کا آدھا اس کا شوہر اس سے نہیں لیتا ہے، اپنے رائٹ اپنا حق سمجھتا ہے۔ اسلام نے اس کو روکا، کتنا بہترین مقام دیا، عورتوں کے لیے بڑا مقام دیا۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں دہشت گردی کی بات، اسلام میں کہاں سے دہشت گردی آئی؟ اسلام کہاں دہشت پسند؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ جس کو ہم مدنی دور کہتے ہیں، وہ 10 سال کا مشتمل، اور 10 ایئرس کے عرصے میں آپ دیکھیں 10 سال کے کتنے غزوات ہوئے تو اس میں کتنے لوگوں کی جانیں گئی۔ بڑی مشکل سے چند سو نفوس قتل ہوئے، وہ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے تھے۔ آپ کی تعلیمات ایسی فرمایا، آج وہ دہشت گرد ممالک اور دہشت گرد تنظیمیں سوچیں، آپ نے فرمایا میدان جنگ میں سامنے جب بچہ آ جائے تو اپنی تلوار مت چلاؤ، ضعیف آ جائے تو اپنی تلوار مت چلاؤ، کوئی عورت آ جائے تو تمہاری تلوار اس پر نہیں اٹھنی چاہیے تاوقع کہ تم پر حملہ نہ کرے۔ کیسی بہترین تعلیمات ہیں۔ آپ خون کی بات کرتے ہیں، آپ خون بہانے کی بات کہی جاتی ہے۔ میں بتاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو پانی ایک گلاس سے خرچہ کرو۔ آج بڑی فکر مند ہے دنیا کہ میٹھا پانی کا تحفظ کیا جائے، اس کو کیسے پریزرو کیا جائے واٹر کو، یہ بارے میں سوچتی ہے کہ اگر دیکھنا چاہتی ہے دنیا آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں۔ آپ نے پہلے ہی بتا دیا، آج سے 14.5 سال پہلے آپ نے بتایا کہ پانی زیادہ خرچ مت کرو، پانی کا اسراف خرچ مت کرو۔ کوئی انسان کے خون بہانے کی اجازت کیسے دیا جا سکتا ہے؟ انسان کے خون بہانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عزیزان گرامی، تعمیر ملت نے، میں آپ سے کہتے کہتے دوسری طرف آ گیا کہ جلسے کا انعقاد یہ رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی پیدا کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت پیدا کی جائے۔ یہ محبت اس لیے ضروری ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا تاوقت کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور دنیا کے سارے انسان سے بڑھ کرنا چاہے۔ یہ محبت ہونی چاہیے۔ محبت کا معیار میں کہنے سے قائم نہیں ہوگا، محبت کا معیار کسی کا آپ کے کہنے سے قائم نہیں ہوگا، محبت کا معیار ہوگا صحابہ کو اس کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ نے کس طرح محبت کی، یہ معیار ہونا۔ اور محبت مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، محبت کے نام پہ مسلمانوں میں تفرقہ اور توڑنے کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ محبت ضروری ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت، یقیناً اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کہا گیا کہ اللہ سے محبت شدت کے ساتھ کرو، یا ایھا الناس اشد حبا للہ، کہ اللہ ہے انسان ہے، اللہ سے محبت میں سرترین ہو جاؤ۔ لیکن جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ آپ کی حضور کی سنت کی اتباع کریں۔ کامیابی اللہ کی محبت کی شرط بتائی گئی کہ حضور کی اتباع، اور تعمیر ملت کے جلسے کا مقصد یہ کہ ہم خود اتباع کریں اور دعوت دیں ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، کلمہ گو بھائیوں کو کہ حضور کی صحیح اتباع کرنے لگ جائیں اور سمجھیں، پڑھیں سیرت طیبہ کو، اور ہماری زندگی عملی نمونہ بن جائے کہ حضور کی اتباع کیسے کی جاتی ہے، حضور کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ، فاتبعونی اللہ، اگر کون سے محبت کرے گا تو اللہ اس کو ضرور چاہے گا، اللہ اس کو چاہے گا جو
جو آپ کی اتباع کرے گا، اللہ نے رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی محبت، کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر حضور کی اتباع کرو تو پھر میری محبت تم کو حاصل ہو سکتی ہے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سے کہے تم سے محبت کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا میں بے شک میں بڑا غفور رحیم ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بڑا مقصد ہے اس جلسوں کے انعقاد کا، یہ ایک جلسہ نہیں بلکہ اضلاع میں بھی جلسے ہوتے ہیں، محافل سیرت ہوتی ہے، محاورے ہوتے ہیں سیرت نتیجہ پہ۔ ابھی آپ معتمد استقبالیہ نے مجھے بتایا کہ 2500 اسٹوڈنٹ بچے اور لڑکے اور لڑکیوں نے ان محاوروں میں پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ سوچیے کہ 2500 طلباء نے سیرت طیبہ کا ایک بھی پہلو پڑھ لیا، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا کام ہے یہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہم سمجھیں اور سوچیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور کی محبت کیسے صحابہ جانثار تھے، کیسی محبت ہوتی تھی۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کے پناہ لیتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور غار ثور سے جب اطلاع ملتی ہے مدینے والوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آ جاتے ہیں استقبال میں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سورج تمازت بڑھا دیتا ہے، تمازت بڑھ جاتی ہے، سورج کی تپش، گھروں کو واپس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن واپس ہو رہے ہیں، ایک یہودی نے دیکھ لیا کہ 2 نورانی شکل والے شخصیتیں آ رہی ہیں، کہا کہ تم روز جس کا انتظار کرتے تھے شاید وہ آ رہے ہیں۔ یہ بھی مسلمان پلٹ کر آتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، اور کیا محبت تھی، کیا وارفتگی تھی۔ اسی وقت وہ ترانہ طل البدر علینا من ثنیات الوداع، اس وقت کو پورا ترانہ انہوں نے پڑھا۔ کیا مطلب اس پہلے شعر کا جس کا میں نے ترانے کا شعر کہا کہ وہ 14ویں کا چاند من ثنیات الوداع سے ہماری طرف طلوع ہو چکا۔ ثنیات الوداع کیا ہے کہ وہ ٹھیلے وہ جو مٹی کے تولے جہاں پر مدینے کے لوگ جا کر مہمان کو ودا کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اس وادیوں سے یہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس کے معنی یہ کہ اب جانے والا نہیں، طلوع تو اس طرف سے ہوا جہاں سے لوگوں کو ودا کرتے ہیں۔ کیسی محبت، کیسی وارفتگی۔ لوگ مدینے کے جانتے تھے کہ آپ کا کوئی مکان مدینہ منورہ میں نہیں۔ مدینے کے انصار بے چین تھے، خواہش مند تھے، آرزو مند تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہو جائیں اور ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میزبانی کرے۔ عزیزان گرامی، وہ آگے بڑھ کر اونٹنی کو روکنے کی کوشش کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جس کے گھر بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر قیام کروں گا۔ وہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اہلیہ محترمہ جو ان کا 2 منزلہ مکان تھا، اور وہ 2 منزلہ آج کل کے جیسے مضبوط نہیں، کھجور کے پتوں پر مٹی بچھا دی جاتی تھی اور اس مٹی جو اگر بارش سخت ہوتی تیز ہوتی تو اس بارش کی وجہ سے چھت پکڑنے لگتا۔ عزیزان گرامی، وہ دوسری منزل پر کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے کہ اونٹنی دعا بھی کر رہے تھے یا اللہ اس اونٹنی کو میرے گھر کے سامنے بٹھا دے۔ وہ اونٹنی بیٹھ گئی آپ کے گھر کے سامنے، خوشی کی مبعوث تو انسانی زندگی کیا میری اتر کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی تو میرے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اب آپ میرے مہمان بن کے چکے ہیں، مجھے میزبانی کا شرف عطا کیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سامان کو اٹھائے اور گھر لے کے آئے، اور جب دیکھا کہ وہ سب نیچے رہنا چاہتے ہیں تو گزارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نیچے منزل پر رہیں اور میں بالائی منزل پر ہوں، آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ ان کی بات سن کر ان کی سماجت اور منت کو دیکھ کر وہ سب اوپر تشریف لے جانا پسند فرمایا، لیکن مسلسل لوگ آتے ملتے اس کو تکلیف ہونے لگی، بار بار اوپر سے نیچے اترنے کی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ابو ایوب تم اوپر چلے جاؤ، جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پھر اوپر چلے گئے۔ عزیزان گرامی، محبت کیسی، مٹی کا ایک برتن تھا ٹوٹ گیا، خطرہ خدشہ یہ پیدا ہو گیا کہ پانی گرے گا اور چھت ٹپکے گی۔ ان کے پاس 2 چادریں ایسی تھی جس کو اوڑا کرتے دونوں میاں بیوی، اور انہوں نے پہلی چادر اس پانی میں ڈالی اور اس پانی کو جب کیا چادر نے دیکھا کہ پانی اور ہے، دوسری چادر بھی تھا، کڑاکے کی سردی اس رات دونوں کھڑے ہو کر، یہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، سو نہیں سکتے، کھڑے ہو کر گزارا۔ کیا محبت، یہ کہیں خطرہ پانی کا میرے آقا کے اوپر نہ گر جائے، یہ محبت ہے صحابہ کی۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ محبت کی بات چل رہی تھی۔ عزیزان گرامی، کھانا ایک مرتبہ ایک مرتبہ بھیجا، کھانا جیسے کہ ویسا واپس آیا، کہتے وہ یہ ساری کانپتے ہوئے گھبرائے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گستاخی میرے سے ہو، ہم سے کیا گستاخی ہو گیا، آپ کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا کہ میں تم سے ناراض نہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کھانا پکا کر روز آپ کے پاس بھیجتے، جہاں پر تناول فرماتے، جو انگلیوں کے نشان اس کھانے پر ہوتے، ہم برکت کی نیت سے اس مہان سے کھاتے، اور آج ہم نے کھانے میں انگلیوں کے نشان آپ کے نہیں پائے۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا وہ لہسن وغیرہ پکائی گئی تھی، حضور نے فرمایا نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا، تم اس کو لے جاؤ کھا لو، میں آج اس میں سے کچھ نہیں سوچتا۔ کیا محبت،
کیا تھا محبت کا انداز صحابہ کرام کا تھا. میں محبت کی بات نکلی تو آپ سے عرض کیا عزیزان گرامی سیرت کا پیغام انسانیت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. حضور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا من قتل نفسا بغیر حق نفسا قتل الناس جميعا, جس نے کسی انسان کو کسی جان کو بلا وجہ بغیر حق کے قتل کر دیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. قرآن کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات. آپ بات جہاد کی کرتے ہیں, دہشت گردی کو جہاد سے جوڑتے ہیں. دہشت گردی ایک الگ چیز ہے, جہاد ایک اور چیز ہے. آپ مجھ سے بات کریں جہاد کی, ہماری آرزو رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جہاد میں کام کرے. ہم سب کی آرزو رہے گی. جہاد الگ چیز ہے, دہشت گردی. بات داعش کی شیخ نے کی, میں آپ کو بتاؤں یہ نظریات خارجی نظریات ہیں. داعش کے جو نظریات ہیں, مسلمان نوجوان آج اس جلسے سے میسیج کو لے جائیں. میسیج یہ ہے کہ خارجی ذہنیت ہے. یہ لوگ اس وقت پیدا ہوئے کسی مسلمان کے خون کو اس وقت جائز سمجھا گیا. وہ پہلی مرتبہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اور صلح کی تیاری ہوئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کی طرف سے ثالث اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی طرف سے جو ہے ثالث مقرر کیے گئے. اس وقت دونوں کا جب ثالث بنایا گیا بات طویل ہو جائے گی. اس وقت ایک گروہ پیدا ہوا کہ حکم اللہ کا اس غیر کا حکم کیسے مانا جا سکتا. اس لیے نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے جیت صحابہ کو کافر قرار دیا اور ان کے خون کو اپنے پر حلال کیا. یاد رکھ لیجیے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا خون کسی صورت میں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. خون کی بڑی حرمت ہے, مسلمان کی بڑی حرمت ہے. پسند طواف فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے حضرت عصمت ہم تیری تعظیم کرتے ہیں لیکن ایک مسلمان کی حرمت میرے پاس تجھ سے بڑھ ہے, تجھ سے بڑھ. عزیزان گرامی یہ مسلمان کا مقام ہے کہ اس کی حرمت ایک مسلمان کی اتنی زیادہ. ہمارے نظریات کو نہیں مانتے ان کو قتل کر دیا جائے گا, ہماری بات نہیں سنتے ان کو قتل کر دیا جائے گا. مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے, یہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے. اور یاد رکھ لیجیے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے والا دوزخ میں جانے والا ہے. حضور نے فرمایا جب دو مسلمان لڑتے ہیں تو دونوں جہنمی ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا یا صرف مرنے والے نے کیا غلطی کی؟ فرمایا دونوں ارادے سے نکلے تھے ایک دوسرے کو مارنے کے, اگر اس کو موقع ملتا وہ غالب آ جاتا اور وہ مارتا. اس لیے دونوں جہنمی ہیں, جہنم میں جانا پسند کریں. کیسی باتیں آج کہی جا رہی ہے. انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو چکا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی آپ کی ذمہ داری ہے ایسے جلسوں میں نوجوانوں کو لائیں, کم عمر بچوں کو لائیں, ان کو بتایا جائے. بہت ہی بہترین تقریر جناب ضیاء الدین میئر صاحب نے کی دہشت گردی کے بارے میں کہ جو دہشت گردی اور جہاد میں کیا فرق ہے ان کو سمجھایا جائے. تعمیر ملت برسوں سے میسیج دیتے رہی اور تعمیر ملت یہ میسیج دیتے رہی. عزیزان گرامی بہادر یاد جگہ رحمہ سے پہلے ہمارے پاس جلسے سیرت کا جو انداز ہوتا تھا وہ مولود خانی کا ہوتا تھا, یہ صرف میلاد پڑھی جاتی تھی. بہادر یاد جگہ رحمہ وہ پہلی شخصیت ہے اپنے بڑوں سے سنا کہ جنہوں نے اس سیرت کے جلسوں کو ایک مقصدی جلسہ بنایا اور جو عصر حاضر کے چیلنجز تھے, جو خطرات اور خدشات آ رہے تھے, سیرت طیبہ کی روشنی میں مسلمانوں کو للکارا, مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ اس کے مقابلے کے لیے اٹھے. اس کے بعد تعمیر ملت اور اس کے بانی سید خلیل اللہ حسینی علیہ رحمہ اور ان کے روحانی اسی مشن کو آگے بڑھایا اور اس جلسے کے ذریعے ہمیشہ ایک پیغام ایک میسیج دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی یقیناً ہم پرامن لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو کنکر بھی مارا جائے, لیکن یہ کہ ابھی خراجات پیش کی گئی, کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کسی شادی میں رسول کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. ایسی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہماری جانیں گئی, ہمارا مال لوٹا گیا, ہماری جائیداد کو جلایا گیا, ہماری نسلوں کو قتل کیا گیا, لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں اتنی برہمی کا اظہار نہیں کیا. لیکن یہ معاملہ یہ کہ ہماری محبت کا معاملہ ہے ہمارے آقا سے. اگر آپ کو تنقید کرنا ہے علمی انداز سے, ادب کے دائرے میں اگر کوئی تنقید کرے تو ہم اس کا جواب دیے ہیں اور دیتے رہیں گے, ہم گھبرانے والے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کون سا پہلو ایسا ہے جو ایسے چمکتے ہوئے سورج کی طرح جیسا دن ہوتا ہے وہ دن کے اجالے کی طرح روشن ہے. آپ کی خدمتوں کی بات, آپ کے جلوتوں کی بات, کون سی بات لوگوں سے پوچھیں, کون سی چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو امن چاہیے تو آئیں دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں. اگر آپ وابستہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں امن و سکون قائم ہوگا. اس لیے کہ آپ کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات,
آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ کی تعلیمات یہی بڑی رحمت کے لیے بھی آپ کی تعلیمات ہیں. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی بہترین، زندگی کے ہر شعبے حیات میں اس کا احاطہ کیے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو طہارت کے مسائل سکھا رہے تھے. اور اس میں ایک صحابی تھے، ایک یہودی ان کو دیکھ لیا، ان کا دوست تھا، کہنے لگا ایسے تمہارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی گندی گندی باتیں سکھاتے ہیں. وہ بڑے دلگیر ہو گئے اور چہرہ لٹکا ہے، دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایک یہودی نے ایسا کام کیا، آپ اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ مذہب ہے اور یہ ہمارا دین ہے، زندگی کی ہر بات کا احاطہ دین کرتا ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں جائے، کوئی بات چھوڑی نہیں جائے. لیکن عزیزان گرامی، ایک بڑا میسیج اس کا یہ ہے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. یہاں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بہت ہی بصیرت و فوز تقریر کی اور کچھ مسائل اور معاملات کے بارے میں شادی بیاہ، اور دوسری طرف انہوں نے اشارتاً بہت ساری باتیں کہیں بتائی. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسی بہترین تعلیمات ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آج عمل ہم کرنے لگ جائیں تو حالات پلٹا کھا جائیں، حالات تبدیل ہو جائیں. کیسی تعلیمات؟ بتایا ماں باپ کا کیا حق، بتایا گیا ماں باپ کا کیا حق ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی. پھر پوچھا کس کی خدمت؟ فرمایا ماں کی. پھر پوچھا کس کی خدمت؟ پھر فرمایا ماں. پھر چوتھی مرتبہ پھر اس سے پوچھا، فرمایا جا تیرے باپ کی خدمت کر. عزیزان گرامی، عورتوں کی بات کرتے ہیں، اتنا ماں کا درجہ دیا گیا، 3 گنا اس کی خدمت کی تعلیم دی گئی، 1 گنا باپ کی خدمت کی تعلیم دی گئی. ایک صحابی رسول آئے نوجوان اور آ کے اپنے والد کی شکایت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں ان کو ماہانہ خرچ بھی دیتا ہوں لیکن یہ ہر وقت میرے جیب میں سے پیسے نکالتے رہتے ہیں درمیان. حضور اکرم نے صحابی رسول کو بلایا اور وہ آئے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا؟ تو کہا کہ ہاں میں تمہیں بلایا. پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارا بیٹا آیا تھا اور اس نے تمہارے بارے میں شکایت کی. وہ بزرگ صحابی غصے سے ناراض ہو، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت کا نوکر تھا، اس کو کھلایا پلایا پالا پوسا، آج میں کثیر العیال ہوں، اگر کچھ پیسے اس کی جیب سے نکالتا ہوں تو اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے. حضور اکرم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی رنگیں بدل گئی، سرخ ہو گئے. اور اس نوجوان صحابی سے کہا کہ تو تیرا جسم، تیرا سارا مال تیرے باپ کا اختیار ہے، وہ تو تھوڑا نکالتا ہے، پورے ملے میں تو تجھے آپ نہیں پڑھو. ایسی بہترین تعلیمات ہم کو ملتی ہیں. عزیزان گرامی، آپ کو بتاؤں، فرمایا گیا ایمان کی 70 شاخیں. فرمایا 70ویں سب سے کم تر شاخ یہ ہے کہ تم راستے سے گزرو، کسی کانٹے اور پتھر کو راستے سے ہٹا، کسی پتھر اور کانٹے کو ہٹا دو. آپ راستے میں صرف مسلمان ہی نہیں چلتے ہیں، غیر مسلم بھی چلتے کہ کوئی گرے نہیں. جو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی راستے کے پتھر اور کانٹے سے تکلیف نہ اٹھائے، کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر نہ گرے، وہ مسلمان کیسے کسی خون کا پیاسا ہو سکتا ہے؟ ہم یقیناً امن چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی کہ ہم کو اگر مشتعل کرے، ہماری جان قدر پہ ہو، ہمارے دین کے معاملات میں مداخلت کرے، ہمارے مساجد کے تحفظ کی بات آئے، شعائر اسلامی کی تحفظ کی بات آئے اس ملک میں، ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم خاموش وقت نہیں بیٹھتے. لیکن یہ کہ ہم کو پہلے اکسایا جاتا ہے، ہم کو چھیڑا جاتا ہے. کملیش دیواری کی بات، اس کو حکومت نے بند کر دیا اندر، لیکن ہم کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سزا دی جائے، اس کو رہا نہ کیا جائے، چھوڑا نہ جائے. عزیزان گرامی، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کیسی بہترین تعلیم دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ چلنے کے آداب بتائے، راستے میں بیٹھنے سے منع کیا، بازار کے آداب بتائے. فرمایا بازار سے گزرو تو نیچے نگاہیں رکھ کے جلد سے جلد گزر جاؤ. کہاں یہ بھی تعلیمات ہے؟ اگر دنیا چاہتی ہے کہ بازار کے آداب دیکھیں، راستہ چلنے کے آداب دیکھیں اور دیکھیں کیسے ادب ہو، راستے میں چلنے والوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، ان کو آنا پڑے گا دربار رسالت میں، ان کو آنا پڑے گا مسلمانوں کے پاس، ان کو پڑھنی پڑے گی حضور اکرم کی سیرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک باغ تشریف لے واپس آ رہے ہیں اور عصر کی نماز کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے. صحابہ بڑے بے چین ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آہستہ آہستہ جو تشریف لے جا رہے ہیں. سب صحابہ بے چین ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے سب قربان، ذرا تیز جاؤ، یہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حضور اکرم نے پلٹ کر فرمایا، خطاب کے بیٹے دیکھتے نہیں کہ مجھ سے بزرگ شخصیت آگے جا رہی ہے، میں کیسے پھلانتا ہوا جاؤں. وہ یہودی بوڑھا صحیح پلٹ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم آپ کو کس نے دی؟ آپ نے کہا میرے اللہ نے. فرمایا واہ واہ،
راستہ چلنے کے سے بہترین آداب جس مذہب کے ہو، اس دین کا کیا بات ہو، اس کے تعلیمات روحانی کیا باتیں ہوں گی؟ آئیے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، راستے میں گاڑی دوڑاتے وقت کیسا دوڑاتے ہیں؟ پولیس کنٹرول کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن آپ خود کنٹرول میں آنا چاہیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، راستے میں رونتے ہوئے غیر کو نہیں جا سکتے، اپنے بزرگوں کو کیسے رونتے ہوئے جاتے؟ بلکہ بعض نوجوان تو اس طرح کٹے مارتے ہیں کہ ضعیف صاحب گاڑیوں سے گرتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ نظارہ دیکھا ہوگا۔ کیا یہ شعار اسلامی؟ کیا مسلمان کہنے کا ہمارے جیسے نوجوانوں کو، ان جیسے نوجوانوں کو ہے جو روز تو دوسروں کو راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور راستے میں گرا دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ کہ راستہ چلو تو بزرگوں کے لیے موقع دو، ان کو چلنے کا موقع دو۔ کیسی بہترین تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم کو ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا اگر امن چاہتی ہے، میں پھر کہتا ہوں ان کو دامن رسالت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ان کو پناہ مل سکتی ہے اور وہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور امن حاصل ہو سکتا ہے کہ اسلام کو پڑھے۔ میں اس موقع سے غیر مسلمہ صاحب جو موجود ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھیں کہ کیسی بہترین تعلیمات ہیں۔ آپ ان کے باتوں میں نہ آئیں جو کنٹیکسٹ سے نکال کر ورسز کو قرآن کے پیش کرتے ہیں اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے حالت جنگ کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ کیا۔ وہ حالت جنگ میں اجازت دی جاتی ہے۔ اسلام کو ایسا مذہب نہیں ہے کہ ایک گال پہ کوئی تماشا مارے تو دوسرا گال نہیں ماری اور ایک بول کے پیش کرنا۔ اسلام تعلیم دیتا ہے، اسلام تعلیم یہ دیتا ہے کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی تم کو تکلیف دیتا ہے تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، بلکہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے۔ عزیزان گرامی، لوگ باتیں کرتے ہیں دہشت گردی کی اور اسلام سے جوڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کی عزت کے دشمن تھے، آپ کے دین کے دشمن تھے، آپ کی مال کے دشمن تھے، آپ کی آل اور اولاد کے دشمن تھے۔ عزیزان گرامی، فتح مکہ کا موقع ہے، وہ دشمن سامنے کھڑے، پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ آج وہ دشمن سمجھتے تھے کہ ہم تو ایسے گستاخ ہیں، ہم نے ایسی نالائقیاں کیے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تکلیفیں دی ہیں، اگر وہ آج ہم کو قتل کا حکم دے دے تو بھی کوئی بات نہیں یہ۔ لیکن انہوں نے کہا ہاں کریم و شفیق بٹ آپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے رحم کی امید کرتے ہیں۔ فرمایا لا تسرب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی بات کچھ نہیں ہوگی۔ پوروں کو پوروں کو معاف کر دیا۔ عفو و درگزر کا یہ معاملہ تاریخ انسانیت نہ پہلے کبھی پیش کری نہ قیامت تک پیش کر سکتی۔ کیسا درگزر، ان دشمنوں کو معاف کیا۔ ہند آئی، وہ ہندا جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی، نگلنے کی کوشش کی، چبایا نہیں گیا، کلیجہ نکالا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، وہ آئی اور کہا کہ اگر ہندا مسلمان ہو جائے تو آپ معاف فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا نخا اٹھا کے کہ اللہ کے نبی میں ہندا ہوں، مجھے معافی کا پروانہ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا وحشی آیا جس نے نیزہ پھینکا تھا، اس کا بھی ایمان قبول کر لیا گیا، لیکن فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میرے چچا کی صورت میرے آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔ کیسے ابو ذر کی تعلیم ملتی ہے؟ عزیزان گرامی، اس ملک کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں ہم رہیں گے قرآن مجید کے ساتھ، اس ملک میں رہیں گے اپنی نبی کی سیرت کے ساتھ، اس ملک میں ہم رہیں گے اپنی نبی کی محبت کے ساتھ، اس ملک میں ہم رہیں گے ہمارے مسلم رسول اللہ کی حفاظت کے ساتھ، اس ملک میں ہم رہیں گے ہمارے شاعر اسلامی کی حفاظت کے ساتھ، شاعر اسلامی کے ساتھ، مساجد کی حفاظت کے ساتھ۔ کسی کے باپ کی جاگیر ملک نہیں ہے تو کہہ دے کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ ہم جانے والے ہیں۔ اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا، ہم نے تہذیب دی، تمدن دیا، کپڑے پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، چپل کیا چیز ہوتی ہے اس کو پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا۔ یہ ملک کو تہذیب کا گہوارہ مسلمانوں نے اور اسلام کے جیانوں نے بنایا۔ یہ ہمارا کنٹریبیوشن، یہ ہمارا کنٹریبیوشن عزیزان گرامی اس ملک کے لیے ہے۔ ہم ملک کو نہیں چھوڑنے والے، نہ ملک ہم کو چھوڑ سکتا ہے۔ سوچ لے وہ جو ہمارے پہ اسی بات کہتے ہیں، ہم یہاں رہیں گے، انشاءاللہ ضرور رہیں گے۔ اور عزیزان گرامی باتیں بہت ہے، مجھے اندازہ ہے کہ صدر محترم کی آپ صدارتی خطبات مجھے سماعت فرمانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور سماعت فرمائیں اور صدر محترم کے میسیج کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن یہ کہ کیا آنے والی نسل سیرت طیبہ سے اس کو کیسے وابستہ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات اس کے سامنے کیسے لائی جا سکتی ہیں، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ ہم سوچیں اور اس بارے میں ہم سوچیں۔ اکثر لوگ یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دینی مدارس کے بارے میں کچھ بولنے سے
علماء کرام کے بارے میں کہتے ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان جس حالت میں ہے اور اسلام جس طرح ہے اس میں بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہمارے دینی مدارس کو اور ہندوستان کے علماء کا ہے. ہندوستان کے علماء کا ہے. دین پر آنچ آئی، میں کہتا ہوں کوئی انجینئر میدان میں نہیں آیا، کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، میرے جیسا کوئی لیکچرر پروفیسر نہیں آیا میدان میں. وہی مسلم پرسنل لا بورڈ کا وہ عالم جس کو علی میاں ندوی کہتے تھے وہ آئے، انہوں نے چیلنج کو قبول کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو واپس لینا پڑا. آج بھی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء ہیں وہ آگے جا رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں قوم کو. عزیزان گرامی، ہندوستان کے حالات کچھ اور ہیں، دوسری طرف کے حالات کچھ اور ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے امن کو بنائے رکھیں، سیرت طیبہ کے میسیج کو دیں. اصل میسیج سیرت طیبہ کا اگر کوئی پوچھے کہ ایک جملے میں آپ بتائیے کیا ہے، وہ کہ جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، ہم لوگوں سے کہیں، انسانوں کو دعوت دیں، کہو اللہ ایک ہے اور فلاح پا جاؤ. انسانیت کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کو ایک مان لے، اسی کی عبادت کرنے لگ جائے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے لیے یہ کہ یقین بٹھائیں، یہ آرزو دل میں رہے، یہ یقین اور ہمارا ایمان بن جائے کہ لا نافع الا اللہ لا ضار الا اللہ، کہ کوئی دنیا میں طاقت نہیں، کوئی ہستی نہیں جو مجھے نفع پہنچا سکتی ہے. مجھے نفع پہنچ سکتا ہے تو اللہ کی طرح ذات ہے جس سے نفع پہنچ سکتا ہے. کوئی ذات ایسی نہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. ہاں مجھے کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو طرح ذات اللہ کی اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اگر یقین، یہ یقین محکم ہو جائے آپ کے دل میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی سے نہیں گھبرائیں گے، نہ حالات کا شکایت کریں گے، نہ ماحول کا رونا روئیں گے، نہ حکومتوں کا رونا روئیں گے. آپ کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کا نام لے کر قم بسم اللہ کہتے ہوئے حالات سے زبردست ہو جائیں اور اسلام کو پیش کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. عزیزان گرامی، اقبال نے کہا تھا وہ دانا ہے سبل الختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی،